بسم اللہ الرحمن الرحیم واشتہر الخبر وشاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال نسوة فی مدینة مصر امرأة العزیز تراود فتاها عبدها عن نفسه قد شغفها حبا تمیز ای دخل حبه شغاف قلبها ای غلافه انا لنراها فی ضلال خطأ مبین بین بحبها ایاه فلما سمعت بمکرهن غیبتهن لها ارسلت الیهن اعدت لهن متكئا طعاما يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو الأترج وعاتت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وعزمنه وقطعن أيديهن بالسكاكن ولم يشعرن بالألم لشغل قلبهن بيوسف وقلن حاش لله تنزيها له ما هذا أي يوسف بشرا إما هذا إلا ملك كريم لما هواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية وفي الصحيح أنه أوتي شطر الحسن قالت امرأة العزيز لما رأت ما حل بهن فهذا هو الذي لمتنني في حبي بيان لعذرها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم امتنع ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن وليكون من الصاغرين الذليلين فقلنا له أطع مولاتك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب أمل إليهن وأكن أسير من الجاهلين المذنبين والقصد بذلك الدعاء فلذلك قال تعالى فاستجاب له ربه دعاءه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. لغات دیکھیے. شغفها یہ فتح سے شغف یشغف شغفن فریفتہ ہونا محبت میں گرفتار ہونا. بمکرہن مکرن کے معنی ہیلا تدبیر فریب نصر سے ہے فریب دینا. آتدت یہ باب اعتدت یا تد اعتداد باب افتعال سے ہے. وآتدت ہے وآتدت باب افتعال سے. اعتد یعتد اعتداد باب افتعال سے تیار کرنا. متکئن یہ مسند کو کہتے ہیں جس پر ٹیک لگایا جائے یا طعام کے معنی میں ہے کیونکہ مدعو یعنی جس کو دعوت دی جاتی ہے اس کے لیے تکیہ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے اس لیے استعارتاً طعام کو متکا کہہ دیا جاتا ہے. آتت واحد مؤنث غائب ہے باب افعال سے. مصدر ایتا دینا عطا کرنا. ہاشا ہاشا الف کے ساتھ ہاشا بغیر الف کے. یہ ہاشا اصل میں ہاشا ہے فعل ماضی جانبہ کے معنی میں. الف کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے. مطلب ہے جانب یوسف المعصیت. اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ اس میں منصوب ہو مصدریت کی بنا پر. اے تنزیہن للہ. علامہ غلالینی نے جامع الدروس میں فرمایا ہے کہ حاشا کا جب استعمال برائے تنزیہ ہو تو تنزیہ کے مترادف ہوتا ہے اور مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہوتا ہے. اور للہ جار مجرور سے مل کر محذوب سے متعلق ہے. اے مطیعن للہ. لمتننی فعل ماضی سے کا جمع مؤنث غائب ہے. لمتن
قلتن کے وزن پر، اصل میں لومتن، واو متحرک ما قبل مفتوحہ کو الف سے بدل دیا، لامتن ہو گیا۔ الف میم کے درمیان اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا، لمتن نی ہو گیا، اور لام کے فتح کو ضمہ سے بدل دیا تاکہ واو پر کی حذف پر دلالت کرے، لمتن ہو گیا۔ نون وقائع کا یا متکلم مفعول بھی ہے۔ فاستعصم فعل ماضی سے قواعد مذکر غائب ہے، استعصام باب استفعال سے، بچنا، محفوظ رہنا۔ اسبو نصر ینصر سے ہے، سبون مادہ ہے، یہ مصدر ہے، اس کے معنی مائل ہونا۔ تصریف عنی، صرف یصرف صرفن، پھیرنا۔ اس کے بعد ہے استجاب، فعل ماضی سے قواعد مذکر غائب، استجاب یستجیب استجابتن، قبول کرنا۔ اور خبر مشہور ہو گئی اور پھیل گئی، اور مدینہ مصر کی عورتیں کہنے لگی کہ امرأت عزیز اپنے غلام کو پھسلاتی ہے، یعنی اس کے جی کو پھسلاتی ہے، اس کے دل میں اس کی محبت رچ بس گئی ہے، حباً تمیز ہے، یعنی یوسف کی محبت امرأت عزیز کے شغاف قلب میں داخل ہو گئی ہے، یعنی اس کے غلاف میں داخل ہو گئی ہے۔ بے شک ہم اس کو کھلی ہوئی خطا اور غلطی میں دیکھ رہے ہیں، اس سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ جب امرأت عزیز نے عورتوں کی غیبت کو سنا تو ان کے پاس دعوت نامہ بھیجا اور ان کے لیے متکا تیار کیا، یعنی ایسا کھانا کہ جس کو چھری سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے، اس کو متکا کہتے ہیں، کھاتے وقت ٹیک لگانے کی وجہ سے، اور وہ اترج ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دیا اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل کر باہر آؤ۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو عظیم سمجھا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا چھری سے، اور تکلیف کا احساس تک نہیں کیا۔ ان کے دلوں کے یوسف کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے، اور کہنے لگی اللہ کی ذات پاک ہے، یوسف انسان نہیں ہے، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے، اس وجہ سے کہ اس کو ایسا حسن پورے جسم میں نظر آ رہا ہے جو عادتاً انسانی شکل میں نہیں ہوا کرتا۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی خوبصورتی دی گئی۔ امرأت عزیز نے کہا، جب اس معاملے کو دیکھا جو عورتوں کے ساتھ پیش آیا تو کہنے لگی کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے مجھ کو ملامت کیا تھا، اس کے محبت کے بارے میں۔ یہ اس کا عذر بیان کرنا مقصد ہے اس سے، اور حقیقت یہی ہے کہ میں نے ہی اس کی ذات کو پھسلایا تھا تو وہ محفوظ رہا اور بچ گیا۔ اگر آئندہ میری بات نہ مانے گا تو وہ قید میں ڈال دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ ذلیل میں سے ہو جائے گا۔ تو عورتوں نے کہا کہ اپنے سیدہ کی بات مان لیا کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھ کو سجن زیادہ پسندیدہ ہے اس معصیت سے جس کی طرف یہ ہم کو بلاتی ہیں۔ اگر آپ ہم سے ان کے مکر و فریب کو دفع نہ کریں گے تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے یعنی گنہگاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ مقصود اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کرنا ہے، اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا فاستجاب لہ ربہ دعاہ، کہ ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا تو ان سے ان کے مکر کو دفع کر دیا۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ باتوں کو سننے والے اور افعال کو جاننے والے ہیں۔ ما قبل میں عزیز مصر کی حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کا ذکر تھا کہ دیکھو اس معاملے کو بھول جانا، خیال میں بھی نہ لانا، نظر انداز کرنا، کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا تاکہ یہ بات نہ پھیلے، اس میں ہماری رسوائی بھی نہ ہو۔ تو اس طرح کی نصیحت عزیز مصر نے ما قبل کی آیت میں کیا ہے۔ یہاں سے اس کا بیان ہے
کہ شدہ شدہ یہ خبر پھیل گئی اور عورتوں کو اس کا پتہ چل گیا. اسی کو آگے بیان فرمایا جا رہا ہے. واشتہر الخبر وشاء وقال نسوة فی مدینة مصر امرأة العزیز تراود فتاها عبدها النفسی. اور یہ خبر مشہور ہو گئی اور پھیل گئی، اور شہر میں رہنے والی چند عورتوں نے کہا عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے بہلاتی پھسلاتی پھرتی ہے. دیکھو نا کیسی ہے، اپنے مقام کا بھی خیال نہیں کرتی ہے، بڑی اوچھی معلوم پڑتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کو چھپانے کے باوجود درباری لوگوں کی عورتوں میں واقعہ پھیل گیا اور ان عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دیا. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ 5 عورتیں تھیں جو عزیز مصر کے قریبی افسروں کی بیوی تھی. یہ سب کہنے لگی دیکھو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اتنے مرتبہ پر ہوتے ہوئے اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہو کر اس سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہتی ہے. یہاں پر کہا گیا فتاح، جس کے معنی ہے نوجوان. عرف میں مملوک کو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو غلام کہتے ہیں، جب جوان ہو جاتا ہے تو لڑکا کو فتات کہتے ہیں اور لڑکا کو فتن کہتے ہیں اور لڑکی کو فتات کہتے ہیں. اس لیے یہاں پر فتح سے مراد نوجوان غلام لڑکا ہے. اور چونکہ عرف میں شوہر کی چیز کو بیوی کی چیز سمجھی جاتی ہے، اس لیے فتات کی اضافت ہا کی طرف کر دی گئی جو امرات عزیز کی طرف راجع ہے، یعنی وہ غلام اسی کا تھا، یعنی امرات عزیز کا تھا. شوہر کی مملوک کو اس کی چیز سمجھی گئی، اس لیے اس کی طرف اضافت کر دی گئی. یا یہ بھی ممکن ہے کہ زلیخا نے یوسف کو اپنے شوہر سے بطور ہبہ لے لیا ہو، اس لیے فتح کہہ دیا گیا. تحفہ میں لے لیا ہو، اس لیے فتح کہہ دیا گیا. آگے فرمایا گیا قد شغفها حبا تمیز اے دخل حبه شغاف قلبها اے غلافه انا لنراها فی ضلال خطأ مبین بین بحبها ایاہ. اس غلام کا عشق اس کے دل کی گہرائی میں جگہ لے لیا ہے. یہاں پر حبن تمیز واقع ہے، یعنی یوسف کی محبت اس کے دل کے غلاف میں داخل ہو گئی ہے. بے شک ہم اس کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں اپنے غلام سے محبت کرنے کی وجہ سے. ما قبل میں امرات العزیز مبتدا ہے اور اس کے بعد تراود و فتح یہ اس کی خبر اول ہے، اور یہاں پر قد شغفہا حبا یہ خبر ثانی ہے. اور حبن تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے جو محول عن الفاعل ہے. اصل میں ہے قد شغف حبہ قلبہا اے دخل حبہ شغاف قلبہا. اور شغاف دراصل اس باریک جھلی کو کہتے ہیں جو دل کے اوپر سے ہوتی ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ قلب سے طعام و شراب کی اذیت دہ چیزوں کو دفع کرے اور قلب کی حفاظت کرے. مطلب یہ ہے کہ محبت یوسف قلب کی جھلی کو چاک کر کے اندر سما گئی ہے. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ محبت یوسف اس عورت کے قلب پر اس طرح چھا گئی ہے جیسے شغاف قلب پر چھایا ہوا ہوتا ہے اور قلب کو محیط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عورت یوسف پر ایسی دیوانی ہو گئی ہے کہ دوسرے کی طرف اس کی نظر ہی نہیں جاتی. ظاہر ہے کہ یہ خطأ مبین ہے، کیونکہ اپنے مقام کے مناسب
عصمت و عفت کو چھوڑ کر شوہر کے علاوہ پر مفتون ہو گئی، یہ صریح غلطی نہیں تو اور کیا ہے؟ آگے فرمایا گیا فلما سمعت بمکرہن غیبتہن لہا ارسلت الیہن واعدت لہن متکئا طعاما یقطع بالسکین للاتکاء عنده وهو الاترج وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه عزمنه وقطعن أيديهن بالسكاكين ولم يشعرن بالألم لشغل قلبهن بيوسف وقلن حاش لله تنزيها له ما هذا أي يوسف إلا بشرا ما هذا أي يوسف بشرا إن ما هذا إلا ملك كريم لما هواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية وفي الحديث أنه أوتي شطر الحسن. پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کے مکر یعنی ان کی اس عورت کے بارے میں غیبت کو سنا، یعنی اس عورت ان عورتوں سے اپنی غیبت کے بارے میں سنا تو ان عورتوں کے پاس دعوت بھیجا اور ان کے واسطے ایک ایسا کھانا تیار کیا جس کو چھری سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے. اس کو متکا کہا جاتا ہے بوقت طعام ٹیک لگانے کی وجہ سے، اور وہ اترج کہلاتا ہے. اور اس میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری ہاتھ میں دے دیا اور یوسف کو کہا کہ ان کے سامنے باہر نکلو. تو جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو عظیم سمجھا، یعنی ان کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئیں اور ان چھریوں سے اپنا اپنا ہاتھ کاٹ لی اور اس کی تکلیف تک محسوس نہ کیا. ان کے دلوں کے حضرت یوسف علیہ السلام سے لگ جانے اور مصروف ہو جانے کی وجہ سے، اور کہنے لگیں حاشا للہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ یعنی یوسف بشر نہیں ہیں بلکہ یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے، کیونکہ جو حسن ان کو حاصل ہے عادتاً انسان میں نہیں پایا جاتا. حدیث شریف میں ہے کہ ان کو نصف حسن عطا کیا گیا تھا. یہاں پر مکرہن کی تفسیر غیبتہن سے کی گئی ہے، یعنی مکر سے یہاں پر غیبت مراد ہے. اور غیبت کو مکر اس لیے کہا گیا کہ جس طریقے سے غیبت کو مغتاب سے پوشیدہ رکھی جاتی ہے، اسی طرح مکر و فریب کو بھی پوشیدہ رکھا جاتا ہے. اور چونکہ حضرت یوسف کے حسن و جمال کا شہرہ تھا، یہ عورتیں بھی سن چکی تھی، اس لیے ان کی دیدار کا اشتیاق ان عورتوں کے دل میں پیدا ہوا. تو دیدار یوسف کے اشتیاق میں زلیخا کو سخت سست کہنا شروع کیا اور ان کی غیبت کرنا شروع کیا تاکہ یہ غصہ ہو کر کے یوسف کے دیدار کا کوئی انتظام کرے جس سے دیدار یوسف کی تمنا پوری ہو سکے، اپنے اشتیاق کی آگ بجھائی جا سکے. تو اس گفتگو اور غیبت کو دیدار یوسف کا ہیلا بنایا تھا، اس لیے اس کو مکر کہا گیا. اور ارسلت الیہن کا مطلب ہے کہ شہر مصر کی 40 شریف عورتوں کو دعوت طعام دیا، اور بڑی معیاری دعوت تھی جس میں طرح طرح کے کھانے سجائے گئے تھے، اونچی ضیافت کی گئی تھی، اور جو چیزیں مہیا کی گئیں ان کو متکا کہا گیا ہے. تو متکا یا تو ایک خاص قسم کے کھانے کی چیز کو کہتے ہیں جس کو چھری سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے، جس کو مفسر علام نے اترج سے تعبیر کیا ہے، جس کو ترنج بھی کہتے ہیں. تو اس کو متکا اس لیے کہا جاتا ہے کہ عموماً کاٹ کر کھائی جانے والی چیز کھاتے وقت مسند اور تکیہ پر ٹیک لگا کر کھاتے ہیں اور ٹیک لگاتے ہیں، اس لیے متکا کہا گیا. یا متکا سے مراد مسند اور تکیہ وغیرہ ہے کہ اس کو مہمان کھانے میں سجایا جاتا ہے کہ آنے والے مہمان آئیں گے اور کھانے سے پہلے مسند و تکیہ وغیرہ پر ٹیک لگا کر آرام کریں گے، پھر کھانا شروع کریں گے یا ٹیک لگا کر کھائیں گے، جیسا کہ متکبرین کی عادت ہوتی ہے کہ پھل وغیرہ کھاتے وقت ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں. یا طعام کو متکا کہہ دیا گیا ہے استعارتاً، کیونکہ مدعو کے لیے پہلے سے تکیہ مسند وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے. تو یہ مسند اور تکیہ
جس کا معنی جو متکئن کہلاتا ہے، یہ اسے طعام ہی استعارتاً مراد لیا گیا۔ تو طعام کو، کھانے کی چیز کو متکا استعارتاً کہہ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان عورتوں کے لعن طعن کا عملی جواب دینے کے واسطے ان خاص عورتوں کو دعوت دی اور ایسا کھانا تیار کیا جس میں کھاتے وقت چاقو کی ضرورت پڑے۔ چنانچہ دسترخوان سجا دینے کے بعد سب کے ہاتھوں میں چاقو تھما دیا گیا۔ جب کھانے میں مشغول ہو گئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو کسی کمرے میں ابھی ٹھہرے ہوئے تھے، زلیخا نے کہا ذرا باہر آ جاؤ۔ یوسف کو چونکہ معاملے کی جانکاری نہ تھی، اس لیے زلیخا کے حکم سے باہر نکل گئے۔ دیکھا سامنے عورتوں کی بھیڑ ہے۔ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی، اس طرح بے خود ہو گئیں کہ چاقو جو پھلوں پر چل رہے تھے ہاتھوں پر چلنے لگے، اور بے خودی میں عورتوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ پھر بعد میں ہوش سنبھالتے ہوئے بولی، یہ کوئی انسان تھوڑا ہی ہے، بلکہ یہ تو معزز فرشتہ ہے۔ یہاں جو ہے فلما رأینہ، یہ محذوب پر مرتب ہے۔ تقدیر عبارت ہے فخرج فلما رأینہ، یعنی دیکھ کر متحیر ہو گئیں انتہائی حسن و جمال کی وجہ سے۔ آگے جو فرمایا گیا ان ھذا الا ملک کریم، اسے مقصود یوسف کے انتہائی حسن کا اس بات ہے، کیونکہ ان کو یہ بات سننے میں آئی تھی کہ فرشتوں سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوتا، تو ملک کریم کہہ کر یہ مراد لیا کہ یوسف سے خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ نیز ظاہری حسن کے ساتھ چہرے پر تقوی، تقدس اور معصومیت کے آثار نمایاں تھے کہ ان حسین و جمیل عورتوں کے پاس گزر رہے تھے، مگر ذرہ برابر کسی عورت کی طرف التفات نہیں کیا۔ اس لیے ان عورتوں کو ایسا لگا کہ گویا سامنے سے فرشتہ ہی گزر رہا ہے۔ اس معصومانہ رفتار نے ان کو اور مروب کر دیا کہ کوئی آدمی تو اس طرح کی چال اور رفتار اختیار نہیں کرتا کہ عورتوں کی بھیڑ لگی ہو اس پر نظر نہیں ڈالتا۔ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جس میں شہوت نفسانی کا کوئی شائبہ دکھلائی نہیں دے رہا ہے۔ اس حال اور اس چال کا کوئی آدمی تو ہوتا نہیں ہے، فرشتہ ہی معلوم پڑ رہا ہے۔ بہرحال زلیخا عورتوں کی حواس باختگی پر گہری نظر رکھے ہوئی تھی، چنانچہ عورتوں سے کہنے لگی، جس کو آگے بیان فرمایا جا رہا ہے، قالت امرأة العزیز لما رأت ما حل بهن فذلكن فهذا هو الذي لمتنني فيه في حبه بیان لعذرها، کہ امرأة العزیز نے جب ان عورتوں کا حال بے حال دیکھا تو کہنے لگی، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے مجھ کو ملامت کیا تھا، یعنی اس کی محبت کے بارے میں تم نے ملامت کیا تھا۔ یہ یہاں سے زلیخا کی معذوری کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تم اپنے آپ کو کیوں ملامت نہیں کر رہی ہو؟ مجھ کو تو ملامت کر رہی تھی جب سے، اب کیوں نہیں ملامت کر رہی ہو؟ اب اپنے کو تو کنٹرول کر لو تو کمال دیکھوں گی۔ سمجھ لو کہ میں اس کی محبت میں کس قدر معذور ہوں۔ اب معاملہ کو تم سے چھپا کر کیا فائدہ، ہم اور تم تو ایک ہی راہ کے راہی ہو گئے، لو پول کھول ہی دیتی ہوں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ امْتَنَعَ، اور البتہ میں نے اس کے جی کو اپنی طرف پھسلائی تھی لیکن وہ محفوظ رہا، یعنی بچ گیا، مجھ کو اس پر کامیابی نہ ملی۔ یہاں پر ہے فَذَلِكُنَّ، یہاں ذا اس میں اشارہ لایا گیا ہے جو قریب کے لیے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ قریب ہی مجلس میں تھے، اس لیے قریب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ لام بعید کا اتصال ہے،
اس سے ان کے بود مرتبت کو بتانا مقصود ہے. اسی لیے مفسر علام نے اس کی تفسیر فہذا سے کیا ہے. پھر ہوا لا کر کے آگے ہو الذی یعنی ہوا لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ الذی لمتننی فیہ، یہ خبر ہے جس کا مبتدا ہوا محذوف ہے. آگے ہے لئن لم یفعل ما آمرہ بہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین الذلیلین فقلن لہ اطع مولاتک، کہ اگر آئندہ اس نے میرے حکم والا کام نہ کیا تو ضرور بھی ضرور جیل بھیج دیا جائے گا، اور ضرور وہ ذلت اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے سیدہ کا حکم مان لیا کرو. دیکھو یہاں پر لئن میں لام قسم اور ان شرطیہ دونوں جمع ہے، تو آگے لیسجنن یہ جواب قسم ہوگا اور ان شرطیہ کا جواب محذوف مانا جائے گا، کیونکہ جواب قسم اس پر دلالت کر رہا ہے. دراصل یہاں سے زلیخا کے یوسف علیہ السلام کو دھمکی دینے کا بیان ہے. یعنی زلیخا نے پہلے تو اعتراف حقیقت کر لیا، بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے ہی دھمکی دے ڈالی کہ اب تک کی نافرمانی تو درگزر ہے، لیکن آئندہ اگر میرا مطلب پورا نہ کرو گے تو جان لو کہ جیل کی کھچڑی کھا کر ذلت جھیلنی پڑے گی. اس طرح کہ اولاً تمہارا قیدی بننا ہی ذلت کا سبب ہے، پھر امیری اور وزیری محل سرائے سے نکل کر جیل خانہ جانا اور بھی ذلت کا سبب ہے. جب عورتوں نے زلیخا سے یہ بات سنی تو یوسف علیہ السلام کے پاس سفارش کرتے ہوئے بولی کہ تم غلام ہو، اس لیے تمہارے لیے مناسب نہیں کہ اپنے سیدہ کی نافرمانی کرو جس کے نتیجے میں تم کو جیل جانا پڑے. لہٰذا تم سیدہ کا حکم مان لیا کرو، اس کا مطلب پورا کر دیا کرو. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کی بات سنی تو سمجھ گئے اجی یہاں تو نہلے پر دہلا ہے، ہر طرف سے جال ہی جال بچھا ہوا نظر آتا ہے. تب حضرت یوسف علیہ السلام نے گھبرا کر دعا کیا، جس کو آگے فرمایا گیا رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب عمل الیہن واکن اسیر من الجاہلین المذنبین، کہ اے میرے رب جیل میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس برائی سے جس کی طرف وہ عورتیں ہم کو دعوت دے رہی ہیں. اے اللہ اگر آپ مجھ سے ان کے مکر و فریب کو دور نہ فرمائیں گے تو میں ان کی طرف جھک نہ کہیں جاؤں اور جاہلوں یعنی گنہگاروں میں سے نہ کہیں ہو جاؤں. اس کا مجھ کو خوف ہے، ڈر ہے، چونکہ برائی کی دعوت دینے والی اگرچہ ایک ہی تھی یعنی زلیخا، لیکن دوسری عورتیں بھی اس سے راضی تھیں اور ایک قدم آگے بڑھ کر کے اس کی سفارش بھی کر رہی تھی. بعض روایت میں ہے کہ ان عورتوں نے اپنے لیے بھی دعوت دیا کہ ہم بھی تمہارے لیے تیار ہیں. اس اعتبار سے یدعوننی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. اور یہ جو ہے احب الیہ، یہ اگرچہ اس میں تفضیل ہے مگر معنی تفضیل یہاں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس میں تفضیل کا معنی باقی مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ان عورتوں کی دعوت معصیت بھی پسند ہے اور سجن بھی پسند ہے، اگرچہ سجن دعوت معصیت سے زیادہ پسند ہے، جبکہ یہ معنی مراد نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ دونوں شر ہیں یعنی دعوت معصیت بھی اور سجن اور جیل بھی، لیکن سجن میں دنیا کی مشقت ہے اور معصیت میں آخرت کی مشقت ہے، اس لیے سجن کی بہتری بیان کرنا مقصود ہے کہ دنیا ہی کی مشقت اس میں محدود ہے. بس دعوت معصیت کے مقابلے میں سجن کی بہتری بیان کرنا مقصود ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ جب معصیت سے نجات ہی مانگنا مقصود تھا تو نجات عامہ کیوں نہیں مانگا، نجات بالسجن کیوں مانگا؟ جواب یہ ہے کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یقیناً سجن میں جانا ہی ہے تو سجن ہی کی دعا مانگی، کیونکہ نبی کا معاملہ تو یہ ہے کہ لا ينطق عن الہوی، اور اسبوں کا مجزوم ہونا ان شرطیہ کی جزا ہونے کی وجہ سے ہے. اور اکن
اسی پر معطوف ہے. عبارت ہے الا تصریف، اصل میں ہے ان لا تصریف، یہی ان کی جزا ہے اسبو، اکون اسی پر معطوف ہے. آگے فرمایا گیا والقصد بذالک الدعاء، اور رب سجن احب الیہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد اللہ کے حضور دعا کرنا ہے. اس لیے اللہ نے آگے فرمایا فاستجاب له ربه دعاءه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع للقول العليم بالفعل. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، چنانچہ ان سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو دفع کر دیا. بے شک وہ باتوں کو سننے والا اور فعل کو جاننے والا ہے. یہاں پر جو فرمایا گیا کہ یہ دعائے یوسف کا جواب ہے، یعنی فاستجاب سے یوسف علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اعلان ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا الا تصریف انی کیدہن، اس کا مطلب یہ ہے اللہم اصرف انی کیدہن لاجل ان لا اسیر من الجاہلین لانک ان لم تصرف انی صرت منہم. یہ دعا ہے. آگے ہے فاستجاب لو. بہرحال ان دونوں آیتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ذرہ برابر بھی ان عورتوں کی طرف مائل نہ ہوئے، اور انہوں نے خدا سے جو دعا مانگی اللہ نے ان کی وہ دعا قبول فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا حاصل یہ تھا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے نفس پر بھروسہ نہیں، تیری تائید اور حفاظت کی درخواست کرتا ہوں، مجھے ان کے مکر و فریب سے دور رکھ. اور جیل خانہ کی درخواست اس لیے کرتا ہوں کہ ان عورتوں کے فتنے سے نجات ملے. چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی. آگے فرمایا گیا ثم بدا لہم،